کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف کوئی حسد کی چالیں چلنے لگے، کوئی مکر و فریب کرنے لگے۔ ایسے ہی ہوا کہ یہ خبر بھائیوں تک بھی جا پہنچی۔ وہ پہلے ہی رنجیدہ تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والد محترم کی محبتیں اور محبتوں کا محور و مرکز حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین۔ اور اس کی ایک فطری وجہ یہ تھی کیونکہ یہ چھوٹے تھے، اس وجہ سے چھوٹے ہونے کی بنا پر زیادہ محبت یا توجہ ان کی طرف تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، اس وجہ سے بھی یعقوب علیہ السلام کی توجہ اور محبت ان سے زیادہ تھی۔ تیسری اور سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں تھا اور اس خواب کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دے دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے وارث بنیں گے اور نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ اپنے عطا فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بھائیوں کو یہ محبت اچھی نہیں لگتی، وہ چاہتے تھے کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک لشکر ہیں، ہم ایک گروہ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ وہ محبت اور شفقت نہیں ہے جو محبت اور شفقت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید نے کیا، اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ کہ ہمارے باپ کی محبت اور زیادہ جھکاؤ یوسف اور اس کے بھائی یعنی بنیامین کی طرف ہے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ہی سارے کام کاج کرتے ہیں، ضروریات زندگی ہم کو چاہتے ہیں، بکریوں کو لے کر جانا ہو، ریوڑ کی دیکھ بھال کرنی ہو تو ہم کرتے ہیں، گھر کے جو اخراجات ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے بھی محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمارے علاوہ محبت اس کو ملتی ہے۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ایک خود ساختہ اپنا محبت کا قاعدہ پہلے بنایا اور پھر اس قاعدے کی روشنی کے اندر خود ہی فتوے بازی شروع کر دی۔ اور جب انسان کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے، حسد ایک اتنا برا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ حق والے کو اس کا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ حسد کی وجہ سے انسان بڑے افضل اور اعلیٰ انسان کو بھی اس کی افضلیت کا انکار کر دیتا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھتا نہیں، جیسے یہاں پہ برادران یوسف نے اپنے باپ کے ساتھ کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ الفاظ بڑے ہی سخت ہیں، اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ حالانکہ ان کے باپ کوئی عام انسان نہیں تھے، عام بندے نہیں تھے کہ ان کا عام رویہ ہو، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا اور ایک نبی ذاتے تھے۔ ان بھائیوں نے اتنے سخت الفاظ کہہ دیے کہ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ہمارا باپ تو صحیح کھلم گمراہی کے اندر ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور زیادہ پیار کس سے کرنا ہے، ہمارے باپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنے سخت کلمات، وجہ اور سبب کیا تھی؟ حسد تھا کہ اپنے بھائی یوسف سے حسد کی بنا پر انہوں نے اپنے والد کو بھی اتنے سخت کلمات کہہ دیے، حالانکہ یہ کلمات کہنے کی انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کیسے الفاظ اپنے والد محترم کے لیے استعمال کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس قصے کے اندر، اس واقعے کے اندر عقل والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانی، اس لیے ہر ایک چیز کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اس دائرہ کار سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ پھر بھائیوں نے جب اس چیز کو، سارے معاملے کو سامنے رکھا تو پھر انہوں نے اس کے کئی حل نکالے کہ ہم اگر ایسا کریں تو پھر ہم جو ہے اپنے والد کی محبت کا محور و مرکز بن سکتے ہیں، یوسف کو کسی طرح رستے سے ہٹا دیں، یہ ہمارے رستے کا ایک پتھر ہے، اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہمیں محبت مل جائے گی۔ یہ بھی ان کا اپنا ایک خود ساختہ قاعدہ اور طریقہ تھا، اور یہ بھی حسد کی وجہ سے انہیں حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ یوسف سے پیار کرتے ہیں۔ یوسف انہوں نے مشورہ کیا
اور مشورے کے بعد اپنے والد محترم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم پکنک کے لیے، باہر کھیلنے کودنے کے لیے ہم جائیں گے، تو ساتھ یوسف کو بھی لے جائیں گے، اس کو بھی ذرا فریش ماحول کے اندر لے کر جائیں گے، یہ بھی کھیلے گا کودے گا دوڑے لگائے گا، اسے بھی سکون میسر آئے گا۔ کہا کہ نہیں، مجھے اندیشہ ہے، یہ چھوٹا ہے، تم کہیں دوڑ لگانا شروع کر دو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سبقت لے جانے میں تم مصروف ہو جاؤ، اور یہ پیچھے سے کوئی بھیڑیا آئے اور آ کر اسے کھا جائے، تو پھر یہ یوسف کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک دوسرے سے سوال بھی کیا کہ جب واپس پلٹیں گے، باپ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے، کدھر ہے یوسف؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو مشاورت میں یہ طے ہوا کہ پہلے یوسف کو قتل کرتے ہیں نا، اس کو رستے سے ہٹاتے ہیں، پھر دیکھیں گے اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ جواب نہیں تھا ان کے پاس، تو بس یعقوب علیہ السلام نے جو ایک اپنا اندیشہ ان کے سامنے رکھا، اس کی وجہ سے انہیں ایک جواب بھی مل گیا۔ کہنے لگے بس یہی بات، ہم باپ کو یہی آ کر کہہ دیں گے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ سے پختہ عہد، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر۔ ان میں سے ان کا جو بڑا بھائی تھا، بعض روایات کے اندر اس کا نام یہودا، بعض کے اندر ربیع اور بعض کے اندر شمعون ہے۔ یہ بھائی جو تھا نا، نرم دل تھا اور بڑا تھا، اس کے دل کے اندر چھوٹوں کا احساس تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی احساس کی جذبات اس کے دل کے اندر موجود تھے۔ کہنے لگا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، تم یوسف کو قتل نہ کرو۔ سمجھاتا رہا لیکن بھائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ حسد کی آگ ایسی جل رہی تھی، انہیں اپنا بھائی سامنے نظر نہیں آ رہا، بھائی کے ساتھ شفقت اور محبت یہ انہیں نظر نہیں آ رہی۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر اور یوسف کے بھائیوں کے واقعے کے اندر نشانیاں۔ اب دیکھیں یہ بھائی حق کے اوپر تھا اور کہتا تھا کہ قتل نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، لیکن دوسرے بھائی وہ ظلم و زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ وہ نو بھائی ظلم کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، قتل کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس ایک انصاف پسند بھائی کی بھی جہاں پہ کوئی چارہ جوئی نہیں ہو رہی، اس کا کوئی چارہ نہیں چل رہا، کوئی یہ کوشش کاوش کے باوجود بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ انسان کو اچھی مجالس اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ برے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، اگر اس سے بڑا پڑنا یہ ان کے ساتھ سے نہیں ہو گیا، حالانکہ ظلم کرنا نہیں چاہتا تھا، قتل نہیں کرنا چاہتا تھا اور زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ ظالموں کی مجلس اختیار کریں گے، اللہ کے نافرمانوں کی مجلس اختیار کریں گے، شرابیوں کی مجلس میں بیٹھیں گے، بدکاروں کی مجلس کے اندر بیٹھیں گے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی مجلس کے اندر بیٹھیں گے، تو کوئی نہ کوئی رنگ ان کا آپ کے پاس ضرور چڑھ جائے گا۔ اس لیے اچھے لوگوں کی مجلس کو اختیار کرے تاکہ برائی سے انسان بچ سکے۔ اگر کوئی برا انسان بھی ہے نا، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اچھائی کا رنگ ان کے اوپر ضرور چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بھائی قتل کے جرم سے بچ جاؤ، تم ایسا کرو کہ یوسف کو کسی اندھے کنویں کے اندر پھینک دو۔ اندھے کنویں سے مراد ایسا ہوا کہ جہاں سے پانی وغیرہ تو نہیں نکلتا، لوگ پانی لینے کے لیے نہیں آتے۔ اگر پانی والا کنواں ہوا تو بستی والے لوگ آئیں گے اور پانی نکالنے کے لیے وہاں بھی آئیں گے تو یوسف کو بھی نکال لیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے غیابت الجب، اندھے کنویں کا انتخاب کیا کہ ایسا کنواں جہاں سے لوگ پانی لینے کے لیے نہیں آتے، بند ہو چکا ہے۔ ایسے کنویں پر صرف وہی آئے گا جس کو پتہ نہیں ہے، راہ گزرتا مسافر کوئی سوار وہ یہاں سے آئے گا اور وہ اپنا ڈول وغیرہ ڈالے گا تو اس کو یہاں سے یوسف مل جائے گا، وہ نکال کے لے جائے گا، ہمارے علاقے سے چلا جائے گا۔ قتل نہ کرو، قتل کے جرم سے بچ جاؤ۔ انہوں نے کہا چلو ابھی یوسف کو پھینک دیتے ہیں ارضن، کسی زمین میں، یاخذ لکم وجہ ابیکم، جب یوسف علیہ السلام کو تم اپنے باپ کے چہرے سے دور کر دو۔ ایک اور بڑی اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف والی کو ذکر فرمائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس جرم کے ارتکاب کے بعد تم صالح بن جانا، نیک بن جانا، یہ جرم کر لو اس کے بعد نیک بن جانا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم برائیاں دیکھیں، گناہ دیکھیں، جرائم دیکھیں تو ان جرائم اور گناہوں کے پیچھے
بہت بڑا سبب اس سوچ کا جو ہماری یہ سوچ اور تصور بن گیا ہے کہ چلو یہ گناہ کر لو نا پھر معافی مانگ لے. اللہ بڑا غفور رحیم، اس میں کوئی شک نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کہ اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، بڑا ہی غفور رحیم ہے. لیکن تصور یہ بنا کر، خیال یہ کر کے چلو گناہ کر لو، جرم کر لو، کسی کا حق مار لو، کسی پر ظلم زیادتی کر لو، بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس نے معاشرے کو برائیوں سے بھر دیا اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نیک اور صالح بن. لیکن سوچیں اگر انسان ایسے جرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی چھین لے جائے. توبہ کی توفیق نہیں ملتی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت اٹھا کر دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار اٹھا کر دیکھیں کہ 40-50 سال تک اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں دی. توبہ ہی نہیں کر سکتا، بلکہ صحیح ثابت کرنے کے لیے 40-50 سال گزار دیا. توبہ نہیں ہوا. توبہ اللہ نے توفیق اس وقت عطا فرمائی جب شرمندہ ہوئی، جب احساس ندامت پیدا ہوا. یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، یوسف علیہ السلام نے ان کو بازی کا سارا ظلم اور زیادتی نے یاد کروائی. اس وقت بھی یہ اپنے جرم کا دفاع کرتے رہے کہ ہم نے ایسے نہیں کیا، ہم نے ایسے نہیں کیا. لیکن جب شواہد سامنے آئے کہ جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں. اس لیے اس نیت سے گناہ کرنا، اس نیت سے اللہ کی نافرمانی کرنا کہ چلو کوئی نہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظلم کا ظلم ہے، نا انصافی کا نا انصافی ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو مختلف روایات کے مطابق اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 16 سال یا 17 سال تھی. اس کو کنویں کے اندر پھینکا گیا. ذرا غور کریں کہ انبیاء کا معاملہ کیسا ہے کہ صرف 9 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا تو کنویں میں ہے. یعنی انبیاء کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خبر بتا دے تو 7 آسمانوں سے اوپر کی بھی اللہ خبر بتا دے. اگر اللہ بتانا چاہے تو قبر کے حالات انہیں بتا دے، قیامت کے حالات بتا دے، قیامت کے بعد رونما ہونے والے حالات سے نبیوں کو خبردار کر دے. اور ان کی آمد سے بھی سینکڑوں سالوں اور ہزاروں سالوں کے پہلے واقعات اگر اللہ تعالیٰ اطلاع دے دے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانے پہ آئے تو بڑی دور کی خبریں بتا دیتے ہیں. جب نہ بتانے پہ آئے تو قریب کی باتوں کا بھی علم نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا اور واپس بیٹھ گئے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز عطا کیا یوسف علیہ السلام کو، جو اعزاز صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. باقی انبیاء کو یہ اعزاز نہیں ملا. وہ اعزاز تھا بچپن کے اندر نبوت اور رسالت کا آنا، اللہ کی وحی کا آنا. یہ اعزاز ان 3 انبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا. باقی انبیاء کو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا. یوسف یہ اللہ کی وحی آ گئی. جب کنویں میں پھینک دیا گیا فرشتہ آ گیا اور اس نے آ کر اللہ کا پیغام دیا. یوسف غمزدہ نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہونا کہ کنویں کی گہرائیاں تجھے ڈبو نہیں سکتی. بظاہر تو یہ گہرائیاں ہیں لیکن اللہ ان گہرائیوں کے بدلے میں تجھے عروج عطا کرنے والے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہی تیرے بھائی جو آج تجھے مار کے جا چکے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے باپ کے چہرے سے تمہیں دور کر دیا، ایک وقت آئے گا کہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا. یہ کام جو انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ